امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سراج الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ہم آپ کی جماعت کی بات کریں تو آپ کی جماعت مہنگائی کو ہی لے کے دھرنے بھی دے رہی ہے اور عوام کی بات جو ہے وہ کر رہی ہے۔ سر، آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کی سنوائی کسی حد تک بھی ہو سکے گی؟ مہنگائی حقیقی نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ مصنوعی ہے، یہ مافیاز نے مل کر ہم پر مسلط کی ہے، مافیاز کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ عوام اب بیدار ہو گئے ہیں، اور اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ بند کمروں میں عوام کی قسمت کے فیصلے کرے۔ ہم دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اب ہم حقائق کو جانتے ہیں۔ پاکستان آٹا کیوں مہنگا ہے، ادھر چاول کیوں مہنگا ہے، چینی کیوں مہنگا ہے، دال کیوں مہنگا ہے؟ اگر آپ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ تیل اس لیے مہنگا ہے کہ وہ باہر سے آ رہا ہے، درآمد ہو رہا ہے، تو چاول اور چینی اور دال تو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے آٹا مافیاز ہے، پٹرول مافیا ہے، پیاز مافیا ہے، ڈیزل مافیا ہے۔ ان سب نے مل کر ہماری سوسائٹی کو ارغمال بنایا ہے۔ تو ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف ہم نے جہاد کا اعلان کیا ہے، ایک عوامی بیداری ہے، اور ہم اس میں انشاءاللہ ہر قیمت پر کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں، کریں گے کہ یہ جو فضول مہنگائی ہے، بے جواز مہنگائی ہے، اس کو واپس لے لے۔ سراج الحق صاحب، جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا تو اس تمام صورتحال میں کچھ ہم نے کمی دیکھی، اور ابھی کاکڑ صاحب کا بیان آیا ہے کہ بل زیادہ نہیں بلکہ کم ہوں گے، تو تھوڑا سا انتظار کریں۔ کتنا انتظار کریں؟ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اس میں انہوں نے 48% ٹیکسز شامل کی ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے کہ اگر آپ 100 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں اور 48 روپے آپ اضافی ٹیکس دے رہے ہیں، آخر کیوں؟ اور ٹیکسز بھی ایسے ہیں جن کے نام تو ہیں لیکن لینے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا بلا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس اضافی ٹیکسز کا بوجھ عوام پر نہ ڈالے۔ پھر حکومت خود کہتی ہے کہ ہم 550 ارب کی یہاں چوری ہے، تو چوری اگر حکومت اور حکومت کا عملہ اس میں شامل ہے، اس کا بوجھ آدمی پر کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک پاکستانی کم از کم 5 چوروں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے سر۔ اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوام جو ہے، آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ عوام اب سمجھدار ہو گئی ہے، تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے سر انتخابات ہونے بہت ضروری ہے؟ اور الیکشن کمیشن نے کل جو اعلان کیا انتخابات کے حوالے سے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں، کس طرح سے آپ اس اقدام کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، بروقت ہو، جلدی ہو۔ اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ نگران حکومت کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، نہ باہر کی دنیا ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں ایک مینڈیٹ والی حکومت بن جائے، مستحکم حکومت بن جائے۔ لیکن اس وقت تو لوگوں کو جینے کی ضرورت ہے۔ الیکشن اپنی جگہ پر ایک اہم چیز ہے، کپڑے ہو، خوبصورت ہو، ویسٹ کوٹ ہو، کوٹ ہو، یہ اور چیز ہے، لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ جسم کے اندر روح تو ہو۔ اگر روح ہی نکل جائے تو کپڑوں کو کیا کرے، اور ٹوپی کو کیا کرے، اور ویسٹ کوٹ کو کیا کرے، اور بوٹ کو کیا کرے؟ اس وقت لوگوں کی جینے کا مسئلہ ہے۔ ہمارا نعرہ یہی ہے کہ عوام کو جینے دو، طلبہ کو جینے دو، مزدوروں کو جینے دو، کاشتکاروں کو جینے دو، لوگوں کو تو جینے تو دو نا۔ بالکل ایسے سراج الحق صاحب، ایک جانب جس طرح سے آپ کی جماعت عوام کے حقوق کی بات کر رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات کی گونج ہے، اور جو سیاسی پارٹیز ہیں جو پہلے بڑی ہمیں اتحادی نظر آ رہی تھی، ان کے بیچ بھی آج کل کچھ تناؤ پایا جا رہا ہے، بیانات بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا کہیں گے آپ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک طویل عرصے سے پاکستانی سیاست کو ارغمال بنایا ہے، اور پیسے کے زور پر لوٹی ہوئی دولت کی بنیاد پر یہ سیاست کرتی ہے۔ جب ان کا مفاد ہو ایک ہو جاتے ہیں، اور مفاد نہ ہو تو شام ایک ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ بلاول مریم بھائی بھائی، بہن بھائی، اور پھر شام کو آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو جاگیردار ہے، ظالم جاگیردار، کرپٹ سرمایہ دار،
پیسے کی بنیاد پر یہ سیاست پر غالب آتے ہیں اور پھر پوری قوم کو نچوڑ لیتے ہیں۔ اب ہم عوام کو اس لیے بیدار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے نعروں میں نہ آنا، ان کی سازشوں میں نہ آنا، اور پہلے بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے فیڈر کی بنیاد پر سیاست کرتے رہے اور اب بھی اسی کے لیے دونوں کوشاں ہیں کہ اگر مجھے ایک بوتل ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو بھی ملے۔ لیکن جماعت اسلامی کی جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، وہ غربت، جہالت، مہنگائی، بد امنی کے خلاف ہے، اور یہی وہ پارٹی ہے جن کا نام آپ لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، پی ٹی آئی ہے۔ 5 سال انہوں نے حکومت کی، اور آج اگر غربت اور مہنگائی ہے تو جنات کی وجہ سے نہیں ہے، انہی پارٹیوں کی وجہ سے ہے جو کبھی ایک ہوتے ہیں اور کبھی آپس بالکل میں ایسے، لڑنے اور لگتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ اب عام انتخابات کے لیے جب انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے تو کیا مینڈیٹ لے کے جائیں گے، کیا لیگیسی انہوں نے چھوڑی ہے جو یہ عوام کے سامنے رکھیں گے؟ سر، نون لیگ، قائد نون لیگ کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے بھی خبر آ گئی ہے کہ 21 تاریخ کو وہ واپس آ رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے ان کی واپسی سے سیاسی ہیجان جو ہے اس میں کچھ کمی آئے گی، اضافہ ہوگا، اور کچھ قانونی چیلنجز ہیں ان کا بھی انہوں نے سامنا کرنا ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ واپسی کو؟ دیکھیے، سوال تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ آ رہے یا نہیں آ رہے ہیں، یا قانونی مشکلات سر ہے واپس یا آتے نہیں نظر ہے۔ آ رہے ہیں آپ کو؟ اس وقت تو میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی وجہ سے 25 کروڑ عوام مشکل سے دوچار ہے۔ دلدل میں یہ ملک انہوں نے پنسایا ہے، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا غلام بنایا ہے، آئی پی پیس کے معاہدے کر کے انہوں نے پوری قوم کو زنجیروں سے باندھا ہے۔ پہلے یہ اپنے ان اعمال کا جواب دے قوم کے سامنے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ قوم کا سامنا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، امن و امان کو خراب کیا۔ یہ کس چہرے کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں گے؟ ان کو ایک نہیں بار بار موقع ملا، اور ہر بار انہوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اب قوم کے پاس یہ لوگ جائیں گے تو ان کا استقبال وہ کریں گے، ان کو پتہ چلے گا، اس لیے کہ لوگوں کے لیے جینا انہوں نے مشکل بنایا ہے۔ بالکل ایسی عوام کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ سراج الحق صاحب، لیول پلینگ فیلڈ، آج کل ہم بہت یہ ورڈ سن رہے ہیں، بڑی بازگشت ہے۔ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کی جماعت ہے اس میں بھی لیول پلینگ فیلڈ کا کہیں مطالبہ آپ کا ہے، یا بس یہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، میں پہلے سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی لڑائی غربت کے خلاف نہیں ہے، جہالت کے خلاف نہیں ہے، یہ بد امنی کے خلاف نہیں ہے، یہ غریب آدمی کے لیے نہیں ہے، ان کی لڑائی ذات کے لیے ہے، اور ان کی جو سیاست ہے وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے فیڈر کی بنیاد پر ہے۔ تو یہی چاہتے ہیں کہ اگر ایک بوتل دودھ کا ان کو ملتا ہے تو اسی طرح دودھ کا بوتل مجھے ملے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ یہ غیر جانبدار رہے، اور جس دن یہ غیر جانبدار ہو جائیں گے اس دن پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے غیر جانبداری۔ بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آپ کے وقت کا۔